ٹھیک ہارون صاحب، ہماری سیاست میں جس طرح سے چائنا کی بات ہوتی ہے عالمی سطح پر، اسی طرح سے رشیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. جیسے گفتگو میں آپ نے افغانستان رشیا کی بات کی. روسی سفیر نے جو انٹرویو دیا ہارون صاحب، وہ انٹرویو سے زیادہ خطرناک اس میں باتیں اتنی ہیں جس میں ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے یا نہ جانے کے حوالے سے بات ہوئی، اور روس اس کے اوپر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. ساری خطرناک باتیں روسی سفیر کی. نہیں، وہ خطرناک کیا دیکھیں نا، انہیں تو کوئی ڈر امریکہ کا نہیں ہے نا. ان کی تو دشمنی ہے اور انتقام کا جذبہ اتنا گہرا ہے روسیوں میں. ایک بات یاد رکھیے، روسی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، بہت. ٹھیک، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ جو لوگ روس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. روس میں انتقام پل رہا ہے. ایک تو دیکھو نا، انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے بارڈر پہ یوکرین میں یہ اس کو نیٹو میں شامل کر رہے تھے اور ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ہاں. ایک اس نے یہ کہا کہ عمران خان کے روس کے دورے کی وجہ سے اس کی حکومت گئی ہے. جی، اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. یہ تو جو اگر لوگ کو جھوٹ بولنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ اگر اسے پتا ہوتا اس دن حملہ ہوتا تو نہ جاتا. تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے گیا نا، وزارت خارجہ سے بات کر. دیور ویری انتھوزیاسٹک کہ بریک تھرو ہوگا، پائپ لائن بچھے گی، انویسٹمنٹ ہوگی، تجارتی تعلقات ہیں. ہمارے تو تجارتی تعلقات ہزاروں برس تک سینٹرل ایشیا سے رہے ہیں. زمینی یہ ہے ساتھ، یعنی ایک راستہ تو ایسا ہے کہ اس پہ اگر ٹرین چلا دی جائے 15 منٹ کا فاصلہ ہے تاجکستان کا، ازبکستان کا. اچھا جی، واقعہ کاریڈور اسے کہتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہو، افغانستان بھی ہو، آپ کو دوسرے راستے سے عبور کرنا پڑے اتنا طویل نہیں ہے تو پھر بھی اتنا ہے. ملتان جتنا رستہ ہے یہاں سے ملتان، ادھر کیا رستہ ہے؟ اگر ایک اچھی ٹرین چل رہی ہو یا ٹرک ہی 16 گھنٹے کا فرق ہے چابہار کا اور گوادر کا. اگر ایک ٹرک وہاں سے چلے سینٹرل ایشیا سے تو چابہار پہنچے کی طرف ایک روانہ ہو اور ایک گوادر کی طرف روانہ ہو، تو گوادر کی طرف جانے والا 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل صرف ہوتا ہے، کتنا پیٹرول صرف ہوتا ہے، کتنا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، کتنے اخراجات بڑھتے ہیں، اور پھر یہ ایمرجنسی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دوسرا اس نے جو اور بہت اہم بات کہ عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈپلومیسی میں اس طرح کی باتیں نہیں کہ اور بھی تعریفی کچھ الفاظ کہے. کیا کوئی ایگریمنٹ ہوا رشیا اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، ایگریمنٹ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا نا. بات ہوئی وہ کونسل جنرل جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے تو نام اتنے مشکل روسی نام یاد نہیں رہتے. آندرے فیڈروف. انہوں نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ بھائی طے ہو گیا تھا. اب طے ہو گیا تو باقی تو ہوتا ہے پروسیس. بات ہو گئی. بات کس کی ہوئی؟ پیوٹن کی اور عمران خان کی. کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے روسی سے. انہوں نے کہا ہم دینے کے لیے اب بھی تیار ہیں. اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا ہم اب بھی تیار ہیں، گندم کے لیے بھی اور تیل کے لیے بھی. تیل کا تو انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، تیل کے لیے بھی. سری لنکا تیل لے رہا ہے. سری لنکا جو اتنا کمزور ملک ہے، میں چند برس پہلے سری لنکا گیا تو ایک عجیب بات کا پتہ چلا کہ یہاں پاکستانی فرنیچر کی نمائش، پاکستانی فرنیچر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ہینڈ میڈ. انڈین پریشر اتنا تھا کہ اس نمائش گاہ میں گیا، اس نمائش گاہ میں وہاں تک جانے والے تمام بینر جو پاکستانی ایمبیسی نے لگائے تھے وہ اتروا دیے گئے. اس کے باوجود سری لنکا خرید بھی رہا ہے اور راشن بھی کر دیا، اس لیے کہ سروائیو تو کرنا ہے نا. یہ پھر موجودہ حکومت کے جھوٹ کو واضح کرتا ہے کہ ہم نے رشیا سے رابطہ کیا، ابھی تک کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تیل کے حوالے. جو آپ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں دے دیا، لے لو. ایک آدمی سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لے لو یہ 14 سال میں میرا. بھائی ان کی ضرورت ہے. یورپ تو بہت کم خرید رہا ہے، اگرچہ خرید رہا ہے، بہت کم خرید رہا ہے، تو انہیں اپنا ملک نہیں چلانا. 93 ارب ڈالر کا سستا تیل بیچ چکا ہے اب تک رشیا. 2 بلین ڈالر کا تو انڈینز بھی خرید چکے ہیں اور خریدتے جا رہے ہیں. ہم نہیں خرید سکتے کہ آقائے نامدار جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی ان سے کہو اللہ کے بندوں ہم مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل سکے گی، ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. 50% بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی ہے تو کیسے ہم کر سکیں گے متحمل اس کے؟ LNG ہمیں چاہیے.
LNG کا تو یہ الزام خان صاحب کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ تب اگر کر لیتے تب یہ ہو جاتا, اب اگر یہ کر لیتے تو آنے والے وقت میں کچھ بہتر ہو جاتا. پچھلی حکومت کے بارے میں درست بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی کہتے رہے بر وقت خریدو, جلدی کرو, ایگریمنٹ کرو, لیکن وہ کیے بھی ہوتے, پیسے کہاں ہیں؟ اب یہ بھی تو یہی غلطی دہرا رہے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. معاشی صورتحال پر جس طرح ہارون صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی بات ہوگی, اور پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی, اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ نے معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کی جب آپ نے رشیا کی بات کی, پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے. تو صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نجکاری ہو جانی چاہیے, تو نجکاری کر دیں نا, کچھ بڑے اداروں کی نجکاری کر دیں جن سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. 77 سے میں سن رہا ہوں نجکاری کی بات, 77 سے 45 برس گزر گئے. ایک ضیاء-ال-حق صاحب نے ان کو دے دی تھی مفت, اتفاق فاؤنڈری, اور بٹالہ انجینئرنگ کمپنی, کچھ اور ادارے دے دیے تھے. یہ افسر شاہی نہیں چاہتی. دیکھیے نا, PIA میں بار بار ہم نے کہا 40 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں جی, بار بار میں نے عرض کیا میاں محمد کو وہاں لگایا جاتا ہے, میاں محمد سمرو کو, جہاں کام نہ کرنا ہو. یہ جو 400 روپے ہم ضائع کرتے ہیں ان خطرناک حالات میں, کوئی آدمی ہو جس کے جو اپنے بچوں کی فیس نہ دے سکتا ہو, گاڑی میں پٹرول, موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ڈلوا سکتا ہو, بعض اوقات آٹا خریدنے میں دقت ہو, وہ ایک ایسا کاروبار بھی چلا رہا ہو جس میں اس کی تنخواہ کا 10% 15% ضائع ہو جاتا ہے. یہ کوئی قابل فہم بات ہے؟ بھائی یہ مال گاڑیاں جو ہیں ان کا آپریشن پرائیویٹ, ریلوے میں کچھ پرائیویٹائز کیا ہے, سعد رفیق آگے امید ہے کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ بہتری کی تھی. تو وہ ٹرینیں تو نہیں بند کر سکتے آپ, لوگ کس چیز پہ سفر کریں گے؟ بسوں کا سفر مہنگا ہے اور غیر آرام دہ بھی بہت ہے, رویہ بھی ان کا خراب ہوتا ہے, بسوں کے اڈوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نجکاری تو کرنی چاہیے, اعلان تو انہوں نے کیا ہے مفتہ صاحب نے, مگر اعلانات کا کریں کیا, عمل تو ہوتا نہیں ہے. اگر عمل کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کی جب بات آتی ہے تو عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے کہ یہ ہمیشہ نجکاری کی مخالفت نہیں, نام کیا آتا ہے, ہمیشہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. جیسے ہی زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی 2008 میں وہ مطالبات کے ایک فہرست لے کے گئے PIA والے کہ ہمارے مطالبات. اچھا, مجھے یونین کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ کہ مطالبات, اس میں کچھ اور اضافہ کرو. یہ میں نے اس زمانے میں بھی لکھا تھا, کہا بھی تھا, یہ کیا مطالبہ ہے اور کرو. بھئی یہ 5-6 ہزار خاندان ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ ووٹ ہیں 20-25, یہ تو بڑے ہیں. اسٹیل مل جو ہے اس میں لوگ تھے اسی طرح. اسٹیل مل کیا ہے؟ ایک رہائشی کالونی ہے MQM کی اور پیپلز پارٹی کی. ایک چیز افتخار چودھری صاحب نے کمال کیا, 2007 میں پرائیویٹائز ہو رہی تھی کہ یہ انہیسٹ ہو رہی ہے. او بھائی ہم نے 200-300 روپے اس کے بعد ضائع کر دیے, اور اپاہجوں کی ایک پوری, اور فیکٹری تو بند ہے, اپاہجوں کی ایک پوری کھیپ جو ہے وہ پیدا کر دی. وہ کبھی سرکاری اداروں میں بھی کام ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 80s میں مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ یہ کاروبار نہیں چل سکتا,